السلام علیکم۔ عمران خان کو سیاست سے نکال کر حساب کتاب جوڑنے کی اب تک سبھی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اپریل 2022 سے لے کر آج تک حکومت کے اکابر کو سکون ملا ہے، نہ اصاغر کی تسلی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ نظام عمران خان کے بغیر سرکس میں ایک پہیے کی سائیکل کی طرح چل رہا ہے۔ یہ کرتب تو خوب ہے اور تماشائیوں کی داد بھی مل رہی ہے، لیکن سفر طے ہو رہا ہے، نہ منزل پر پہنچنے کی امید ہے۔ دل بہلانے کا یہ تماشا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بیزار کن شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کیفیت عام آدمی ہی کی نہیں، بلکہ معاملات پر نظر رکھنے والے خواص کی بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خواص سے مراد وہ دانشور ہیں جو قومی سلامتی جیسے حساس موضوعات پر بات کرنے یا مشورہ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو قومی سلامتی کے پیچیدہ ترین مسائل کا سامنا ہے۔ ان مسائل کے اسباب کیا ہیں، حل کیا ہے، طاقت کی ضرورت کہاں ہے اور سیاست کہاں ضروری ہے، یہ سارے سوال جواب طلب ہے۔ دشمن ملکوں کی سازشوں سے لے کر پاکستان کے مقامی سیاسی مسائل تک ایک دوسرے میں اس طرح الجھ گئے ہیں کہ ان کے لیے ملک میں اتفاق رائے کے سوا آگے بڑھنے کا راستہ ہی نہیں بچا۔ نازک ترین مسائل پر بھی رائے میں اتنا بڑا فرق ہے کہ کوئی بھی تنہا مکمل ذمہ داری لے کر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم جیسے اپنے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن نازک دور کیا ہوتا ہے وہ اس عمر میں آ کر پتہ چلا۔ یہ بھی سمجھ آ گیا کہ نازک دور میں ہمیں کوئی باہر سے آ کر نہیں دھکیلتا، بلکہ ہماری اپنی حرکتیں ہی اچھے بھلے دور کو نازک بنا ڈالتی ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان دو صوبوں کے حالات کیسے ہیں۔ اصل میں تو قابل ملاحظہ حکومت کی چالاکیاں ہیں جو ان مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دکھائی جا رہی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ حکومت ان تمام مسائل کا حل جیل میں عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگانا سمجھتی ہے۔ ان ملاقاتوں کے لیے جس قسم کی قدغنیں تجویز کی جا رہی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ عدالتوں کے احکامات کی حیثیت تو پچھلے تقریباً 3 برسوں میں ہر شخص پر واضح ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے عمران خان کی ملاقاتوں سے متعلق بے ضرر احکامات پر عمل درآمد میں روڑے اٹکانا تو آخری حد ہے۔ جب دنیا بھر میں لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہوگا کہ دہشت گردی سے متاثرہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت جیل میں پڑے عمران خان سے ملاقاتوں پر بھی عملاً پابندی لگانے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہ یقیناً ایک دوسرے کو حیرت کی طرف سے دیکھ کر پوچھتے ہوں گے کہ کیا واقعی یہ ایک سنجیدہ خبر ہے؟ دنیا کو اپنی کمزوری دکھانے کا اس سے بھونڈا طریقہ اور کیا ہوگا کہ 2 صوبوں میں بگڑے ہوئے حالات پر توجہ دینے کی بجائے پاکستان کی سرکار کی تمام صلاحیتیں ایک قیدی کے بیانات روکنے اور اس کی ملاقاتیں بند ہونے پر صرف ہو رہی ہیں۔ 2024 کے متنازع الیکشن میں الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نتائج کی بدولت شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم ہے۔ پاکستان کا بچہ بچہ اپنے وزیر اعظم کے دستور میں لکھے ہوئے اور عملی طور پر دستیاب اختیارات کے درمیان فاصلے سے بخوبی آگاہ ہے۔ اس کے باوجود وزیر اعظم ایسا عہدہ ہے جس کی طرف بحران کے وقت لوگ دیکھتے ہیں۔ اس وقت کون سا بحران ہے جو پاکستان میں دکھائی نہیں دے رہا؟ معیشت پر IMF شاباش تو دے رہا ہے، مگر عام آدمی کی معیشت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ قانون پر عمل درآمد کا عالم یہ ہے کہ صحافی یا ان کے رشتہ دار بھی لاپتہ افراد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان میں لاقانونیت کے سیاسی عوامل سبھی کو دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان کی حکومتی شخصیات آگے بڑھیں اور مسائل حل کرنے کے لیے کوئی متفقہ لائحہ عمل دیں۔ اس کے برعکس مشاہدہ یہ ہے کہ وزیر اعظم قومی سلامتی کے لیے بھی تحریک انصاف کو پارلیمان میں نہیں لا سکے۔ روزانہ کی بنیاد پر خطرناک ہوتی صورتحال میں وزیر اعظم شہباز شریف سے کوئی بڑی توقع تو خیر کی ہی نہیں جا سکتی، لیکن یہ خیال ضرور تھا کہ اس موقع پر وہ دل بڑا کریں گے۔ اس طرح نہ صحیح جیسے دوسری جنگ عظیم کے لیے برطانوی وزیر اعظم نیوائل چیمبرلین نے چرچل کے لیے جگہ خالی کی تھی، لیکن قومی اسمبلی میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے وہ ہر حد تک جائیں گے۔ صد افسوس کہ جس طرح ان کے برادر بزرگ نے 9 فروری 2024 کو سیاسی شکست تسلیم کر کے عظیم رہنما بننے کا موقع جانے دیا تھا، بالکل اسی طرح وزیر اعظم نے جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد رہنما بننے کا یہ موقع کھو دیا اور اس کی بجائے ہدایات کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ حوصلہ شکن بات یہ ہوئی کہ اس موقع پر تقریر بھی ایسی کی جیسی کوئی اپنے حامیوں کے جلسے میں کیا کرتا ہے۔
چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں بھی چلنے کے لیے ہمہ وقت اندرونی مشاورت کی محتاج ہوتی ہیں، اور پاکستان جیسے بڑے ملکوں میں تو یہ ضرورت ہر وقت شدید رہتی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں حکومتی سطح پر یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ اب ملک میں سبھی کچھ طاقت کے زور پر سیدھا کیا جائے گا۔ الیکشن، میڈیا، سیاست، سبھی کچھ صرف اور صرف ڈنڈے کے ذریعے طے کیے گئے راستے پر چلیں گے۔ مشاورت اور سیاسی یکسوئی پیدا کرنے کی کوئی کوشش اس لیے مطلوب نہیں کہ اس طرح عمران خان کے لیے نظام کے اندر بامعنی کردار ادا کرنے کی گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ عمران خان سے بات کرنے سے بچنے کے لیے حکومت امریکہ جا کر چھوٹے چھوٹے اہلکاروں تک سے بات کر رہی ہے، مگر کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل پا رہا۔ اسی طرح ہمارا عظیم دوست چین ہے، جو ہمیں شائستگی سے اندرونی استحکام کے مشورے دے دے کر اب خاموشی اختیار کر چکا ہے۔ پاکستانیوں کو تو اچھی طرح علم ہے کہ یہاں پچھلی صدی کی زوراوری کی سیاست ہی چلتی ہے، مگر آج کی دنیا کو الیکشن 2024 کے نتائج اور عمران خان کو جیل میں رکھنے کی حکمت پر قائل کرنا مشکل ہے۔ عمران خان کے بغیر نظام چلانے میں جو ابتدائی کامیابی ملی، اس کے بعد حکومت نے سمجھ لیا کہ ہتھوڑا ہی مسائل حل کرنے کا بہترین اوزار ہے۔ اس طرز حکومت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اعضائے حکومت بھی ایک دوسرے کو ہتھوڑے سے ہی راہ راست پر رکھنا درست جاننے لگتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے چولستان کی نہروں کی مخالفت بھی اسی سوچ کی پیدا کردہ ہے۔ بغیر کسی مشاورت کے نہروں کے اعلان نے پیپلز پارٹی کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ سندھ کے مفادات کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑی ہو۔ ایک طرف اس کے کندھوں پر حکومتی اتحاد کا بوجھ ہے، اور دوسری طرف سندھ میں دیگر جماعتوں کا احتجاج جو اسے وفاقی حکومت سے فاصلہ اختیار کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، جو عام طور پر وفاقی سیاست پر نہیں بولتے، صحافیوں کے سامنے کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہروں کی تعمیر روکنے کے لیے پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت سے الگ بھی ہونا پڑا تو ہو جائے گی۔ سبھی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی صدر آصف علی زرداری کی بنائی ہوئی مفاہمت کی رسی میں جکڑی ہوئی ہے، لیکن سندھ کے پانی کا معاملہ ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ مضبوط رسی بھی کمزور پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی عمران خان یاد آئیں، جنہوں نے بنڈل نامی جزیرے پر صرف اس لیے تعمیراتی کام شروع نہیں کیا تھا کہ حکومت سندھ کو ایسا منظور نہیں تھا۔ پاکستان میں حکومت کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو سیاسی بساط سے باہر کر دیا جائے۔ اس کے لیے طرح طرح کے مقدمات سے لے کر 26ویں آئینی ترمیم تک سبھی کچھ ہو گیا۔ میڈیا کا منہ بند کرنے کی کوشش بھی ہو گئی۔ اس کے باوجود حکومت دھاڑتی رہتی ہے اور کوئی سنتا نہیں۔ اڈیالہ جیل سے آنے والی سرگوشی بھی فضا میں ارتعاش پیدا کر دیتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی مہربانی سے بنی حکومت پچھلے 1.5 سال سے اتنا بھی نہیں کر پائی کہ عمران خان کو جیل سے لا کر کھلی عدالت میں ہی پیش کیا جا سکے، لیکن سیاست ہے کہ عمران خان کے گرد ہی گھومے چلی جا رہی ہے، اور حکومت ایک پہیے کی سائیکل پر توازن قائم رکھنے میں ہی ہلکان ہوئی جاتی ہے۔ شکریہ۔